ساحل بھائی آپ فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیر، آپ کی مطلب باتوں سے کافی زیادہ ہیلپ ہوئی ہے مجھے۔ ساحل بھائی آپ نے ایک حضرت عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جنت میں لیٹ انٹر ہوں گے، لیکن اس واقعے کے بارے میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو وہ واقعہ مجھے کہیں نہیں ملا، اور ایک حدیث ملی ہے جس میں ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے ہے کہ وہ مطلب اپنے پیٹ کے بل چل کے آئیں گے جنت میں، یعنی بہت سلو آئیں گے، لیکن وہ بھی حدیث کافی ویک ہے اور کچھ اسکالرز نے تو اس کو فیبریکیٹڈ بھی کہا ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے، فرسٹ آف آل آپ کلیریفیکیشن دے دیں کہ آپ نے کہاں سے سنا ہے، اور اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تو اس کا مجھے تھوڑا کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا، مطلب آپ سے ہی سمجھا ہوا ہے میں نے کہ رزق اللہ دیتا ہے پورا، آپ نے اس کی بالکل ٹینشن نہیں لیتی، لیکن اللہ کے دیے ہوئے رزق میں بھی اللہ ہی آپ کو لیٹ جنت میں پہنچا رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور سیکنڈلی ساحل بھائی سوری اگر میں آپ سے تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں، آپ میرے فیوریٹ دائی ہیں، میں نے بہت زیادہ کوشش کی آپ سے ملنے کی کہ آپ سے پرسنل میں سوال کر لوں، لیکن میں نہیں کر پایا۔ ساحل بھائی اگر یہ اسی کانسیپٹ کو اگر آپ اپنے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے، یعنی آپ کی میں نے آپ کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی، آپ 170,000 سے زیادہ پر ہاتھ لیتے ہیں کاؤنسلنگ کا، اور آپ مطلب آپ بھی تو مطلب زیادہ کما رہے ہیں نا، آپ بے شک مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ یہ ڈونیشنز وغیرہ کرتے ہیں اور آرگنائزیشنز میں انوالوڈ ہیں، لیکن عبد الرحمان بن عوف بھی تو ڈونیشنز کرتے تھے، وہ بھی تو لیٹ جنت میں جا رہے تھے نا، تو آپ کو اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنی چاہیے یہ چیز۔ ہو گیا کوشچن؟ جی ڈن۔ پہلے تو آپ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا کلیئرٹی لے لیں کہ بڑی کمپلیکیشن نہیں ہے، حدیث بہت کلیئر اور مستند حدیث ہے کہ عمرا غربا سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے دوزخ میں جائیں گے، ان کا حساب لیٹ شروع ہوگا، اور جتنا حساب چلے گا ایک ایک پائی کا اس پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا کہ یہ بہت ٹائم لگے گا ان کو۔ یہ ہے حدیث صحیح، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس پہ بحث ہے، ان کے پیٹ کے بل رینگ کے آنے والی، اس پہ بحث ہے، اس طرح ڈائریکٹلی اس کو ضعیف نہ کہہ دیں، اس پہ بحث ہے۔ مگر اس حدیث کو میں ذکر کرتا بھی نہیں ہوں، میں صحابہ کے بارے میں فلسفہ بتاتا ہوں، صحابہ کے بارے میں جو ان کے معاملات ہونے ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں۔ فلسفہ یہ ہے کہ تمام امیر لوگ، ٹھیک ہے، بائی دا وے عبد الرحمان بھی عام سے امیر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایسٹیمیٹڈ بلینئر ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، مطلب طارق جمیل صاحب نے ٹریلینئر کہتے ہیں، بٹ ہو سکتا ہے ٹریلینئر ہی ہوں۔ He went a little too rich، اتنا رچ ان کا رچ نے امارت کا یہ عالم تھا کہ بدری صحابہ کو بھی ان کی انہیریٹنس ملی تھی، ٹھیک ہے۔ سو یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی دوزخ میں عذاب ہے، نعوذ باللہ، ان کا حساب کتاب اتنا، اور ہر امیر کے بعد میں شروع ہونے، پہلے بغیر پیسوں والوں کو حساب کتاب ہوگا کہ بھائی پیسوں کے بغیر جو کہ معاملات کیے ہیں کیوں کیے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہونا ہو گیا، اس کے بعد پھر عمرہ کا سوال شروع ہونا ہے، باقی یہ ویٹ کریں گے سر۔ یہ تو حدیث بڑی کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ مگر عبد الرحمان بن عوف کے فلسفے کے اوپر یہ نہیں کسی نے سوچ لینا کہ انہوں نے پیسہ کمایا تو نعوذ باللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی عذاب والی بات ہے۔ رہی بات کیا میں یہ درس دے رہا ہوں کہ مسلمان غریب ہو جائیں، جی نہیں، میں بالکل بھی یہ درس نہیں دیتا، مسلمان غریب ہی تو ہیں، اس لیے تو مارے جا رہے ہیں، نہ صرف پیسوں میں بلکہ تمام تر معاملات میں غریب ہیں ہم، اسپیشلی سوچ میں غریب ہے۔ مگر بعض وقت پیسوں کی وجہ سے میں پیسوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کام کیا کرنا ہے دنیا میں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے۔ یا آپ تو سمجھ رہے ہیں میں نے پر آور ریٹ رکھا ہوا ہے 2.25 لاکھ روپے، میں انڈیویجول سے نہیں لیتا، بائی دا وے یہ کمپنی سے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے کئی زیادہ لیتا ہوں اب تو، یہ بہت پرانی بات ہے۔ مگر جو بھی میں پیسے لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اوور آل، پہلے میں 20 سال نوکریاں کرتا رہا ہوں، اس دوران بھی میں نے اپنا ایک معاملہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے معاملات ہیں اس کا تو پردہ اللہ اور میرے بیچ میں ہی ہے، مگر پہلے مقصد کا تعین ہوتا ہے، بعد میں پیسوں کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور کی ٹکٹ کا پیسہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے کی ٹکٹ آئے گی نا، ٹرین اسٹیشن میں جا کے ٹکٹ کی پرائس دیکھ کے نہیں آپ بتاتے کہ کدھر جانا ہے آپ نے، آپ پہلے بتاتے ہیں میں نے جانا کہاں ہے، تو پھر خود ہی بتا دیتا ہے ٹرین والا کہ اتنے کی ٹکٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سو بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے ایک مسلمان نے کہ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ ہاں اس نے کیا کام کرنے ہیں تو پھر بیویاں بچے پالے، وہ پھر تو اربوں روپے بھی کم ہے، پھر تو ہر چیز چاہیے نا بچوں کے لیے، تو
گاڑیاں بھی 100 چاہیے, بیویاں بھی تو ایٹ لیسٹ 100 ہی چاہیے ہمیں. بیویاں تو 4 ہی ملتی ہیں تو باقی گرل فرینڈس خرچہ کرواتی ہیں. جس کو پیسے سے مقصد ہے اس کے لیے کیا حرام حلال, اس کی کیا لمٹ ہونی. جس کو یہ پتا ہے کہ کام کیا ہے تو کام خود بتائیں گے کہ کتنے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, میں کیا ہر بندے سے اتنے پیسے لے رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. کمپنی سے پیسے لے رہا ہوں. کیا میں نے کبھی دین کے لیے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہے؟ آپ پوچھ کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ کبھی بھی اللہ کے نام کے اوپر, اللہ کے کام کے اوپر کبھی میں نے کبھی بھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ وہ والے پیسے ہیں جو کہ کسی کو کوئی فن سکھانے کے لیے, اسپیشلی اسکل سکھانے کے لیے ہم دیتے ہیں, جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا ان ٹرمز آف ان وے کہ میں دین کا دائی بھی بنوں اور پیسے بھی لوں اس کے. آج تک تو نہیں لیا. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں, نہ ہی میری ایسی کوئی نیت ہے. جو دین کے لیے پیسے لیتے ہیں, دین کا کام سکھا کے, قرآن سکھا کے, وہ حرام نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے گا. یہ پاکستانی فلسفہ ہے کہ قاری صاحب نے پیسے کیوں لے لیے, اس کو 500 روپے دو بس. ٹھیک ہے, اور او لیول کی جو ڈانس ٹیچر ہے اس کو 85,000 روپیہ دو, اور قاری صاحب کو 500 روپے دو. یہ پاکستانی فلسفہ ہے, یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اسلام کے لیے کوئی پیسے لیتا ہے اسلام سکھا کے, وہ حلال ہے پوری طریقے سے. میں حدیث سے ثابت بھی کر دوں. میں نہیں لیتا ہوں, میں کوئی لے رہا ہوں, حرام نہیں کر رہا. کیا ہو گیا آپ. دوسری بات, میں نے ریٹ کیوں اتنا سیٹ کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جدھر میں نے جانا ہے ادھر کے ٹکٹ کافی مہنگے ہیں, اس لیے مجھے ریٹ بھی کافی مہنگا کرنا پڑا ہے. میرے بہت کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ سپرد ہوئے ہیں ہم سب کو. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے تو جو تھنک ٹینکس ہیں, میرے کنسلٹنٹس جو ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ بہت کم پیسے لے رہے ہو کیونکہ یہ اور پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی ایسٹیمیشن لگائیں کہ پروجیکٹس کیا کرنے ہوتے ہیں لائف میں. آپ نے کیا, آپ کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے, ہر ایک اپنے اپنے ہوتے ہیں. کوئی بندہ مجاہد ہے تو کوئی دائی ہے, کوئی ٹیچر ہے تو کوئی صرف اپنے گھر کو ذمہ لینے کے لیے اکتفا کر بیٹھا ہے. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ کام کیا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں آپ نے بہت ہی اچھا کیا, آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا. اسلام میں قولوا قولا سدیدا کا حکم ہے, یہ اشارے کے نائیوں والا سسٹم نہیں اسلام میں. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. اللہ کرے کہ میرے یوتھ میں اتنی جرت آئے کہ روز مجھ سے اس طرح کے سوال ہر ایک سے کر سکیں کہ بھیا خود تو یہ بتاتے ہو تو کرتے کیسے ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس این امیزنگ کوسچن, اٹس این امیزنگ شو آف کریج. ماشاء اللہ ایسے ہی رکھنا آپ استقامت, اللہ آپ کو استقامت دے. یہ والی جرت چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ مائنڈ کرتا ہے نا وہ ہے طاغوت کا پجاری. ٹھیک ہے, جس کو اسلام کا پتا ہے اس کو پتا ہے سیدھے سوال کا جواب دینا. دنیا میں آئی اسی لیے ہم. ٹھیک ہے, I do not remember his name. Good question.